بکر کے مال سے فائدہ پہنچا ہے۔ سامعین کرام، بالکل یہی بات ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں دکھائی دیتی ہے، جس کا تعلق بھی حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے ان مخلص دوستوں کا خلاصہ ہے جو دین کے بارے میں میرے دوست ہیں، اس کا نام اس کی نورانی صفات کی طرح نور الدین ہے۔ وہ جائے ولادت کے لحاظ سے بھیروی اور نسبت کے لحاظ سے ہاشمی ہے، جو کہ اسلام کے سرداروں میں سے اور شریف والدین کی اولاد میں سے ہے۔ پس مجھے اس کے ملنے سے ایسی خوشی ہوئی کہ گویا کوئی جدا شدہ عضو مل گیا، اور ایسا سرور ہوا کہ جس طرح کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملنے سے خوش ہوئے تھے، اور میں اپنے غموں کو بھول گیا جب سے وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے ملا، اور میں نے دین کی نصرت کی راہوں میں اس کو سابقین میں سے پایا۔ مجھ کو کسی شخص کے مال نے اس قدر فائدہ نہیں پہنچایا جس قدر کے اس کے مال نے، جو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا اور کئی سالوں سے دیتا ہے۔ سامعین کرام، یہ بات یہی نہیں بلکہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں جو خطوط لکھے ہیں، ان کو پڑھنے سے بھی وہاں سے صدیقیت کی خوشبو مہکتی دکھائی دیتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، میرا جو کچھ ہے میرا نہیں، آپ کا ہے۔ حضرت پیر و مرشد، میں کمال راستی سے عرض کرتا ہوں کہ میرا سارا مال و دولت اگر دینی اشاعت میں خرچ ہو جائے تو میں مراد کو پہنچ گیا۔ نیز فرمایا، مجھے آپ سے نسبت فاروقی ہے، اور سب کچھ اس راہ میں فدا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دعا فرماویں کہ میری موت صدیقوں کی موت ہو۔ ایک پہلو جہاد کا پہلو ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مجاہدات میں حصہ لیا، اور کئی جہاد جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہوئے، جن میں جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، بنی مستلق، خیبر، فتح مکہ، جنگ حنین اور تبوک وغیرہ شامل ہیں۔ اور اس بات کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح سے آیا ہے کہ لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ لیکن رسول اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے، وہ اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی جہاد کرتے ہیں، اور یہی ہیں جن کے لیے تمام بھلائیاں مقدر ہیں، اور یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ، جو کہ ایسا زمانہ ہے جس میں کلمی جہاد کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق فرض کیا گیا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کلمی جہاد کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیعت فرمائی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، تو اس وقت آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کوئی مجاہدہ میرے لیے تجویز فرمائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس سلسلہ میں آپ کو فرمایا، جس کا کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں جب حضرت مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی مریدی میں کیا مجاہدہ کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہو۔ آپ نے فرمایا، میں یہ مجاہدہ بتاتا ہوں کہ آپ عیسائیوں کے مقابلے میں ایک کتاب لکھیں۔ مجھ کو عیسائی مذہب سے واقفیت نہ تھی، ان کے اعتراضات کی بھی مجھے خبر نہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح موعود کے متعلق فرمایا تھا کہ یکسر الصلیب، کہ وہ صلیب کو توڑے گا۔ جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس زمانہ میں یکسر الصلیب کا فریضہ سر انجام دیا، وہاں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فصل الخطاب المقدمۃ اہل الکتاب نامی کتاب تصنیف فرمائی۔ پھر پنڈت لیکھ رام اور آریوں کے اعتراضات کے جواب میں تصدیق براہین احمدیہ
عبدالغفور نامی مسلمان کے مرتد ہو کر جو اعتراضات کے رنگ میں ایک کتاب لکھی تھی، اس کے جواب میں بھی نور الدین نامی کتاب تصنیف فرمائی۔ اس طرح آپ نے اس کلمی جہاد میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سی کتابیں آپ نے تصنیف فرمائیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مجاہدین کی صف میں کھڑے ہوئے۔ صرف فرق یہ ہے کہ سابقون کو شمشیر کا جہاد کرنا پڑا تھا اور آخرین نے کلمی جہاد کیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی لیے فرماتے ہیں سیف کا کام قلم سے ہے دکھایا ہم نے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک پہلو قرآن کریم سے عشق و محبت کا پہلو ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ابن دغنا نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دی تو آپ نے اپنے صحن خانہ میں ایک مسجد بنا لی۔ وہاں آپ نماز ادا کرتے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو آپ کی آنکھوں سے کلام الہی سے محبت کے نتیجہ میں آنسو جاری ہو جاتے، اور اس قدر روتے کہ آپ کی ہچکی بن جاتی اور سننے والوں پر بہت اثر پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تفسیر القرآن کا فہم عطا فرمایا تھا۔ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر فیضان نبوت سے حصہ پایا، اور آپ کا سینہ قرآنی علوم اور کمالات نبویہ کا مخزن بن چکا تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مصداق تھے۔ حضور فرماتے ہیں ما اوحی الی شیء الا سببتہ فی صدر ابی بکر، یعنی جو کچھ بھی مجھ پر نازل کیا جاتا ہے میں نے اس کو ابو بکر کے سینہ میں نچوڑ دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی جو تفسیر فرماتے وہ اپنے اندر ایک نیا اور اچھوتا رنگ رکھتی تھی۔ آپ کا علم قرآن اس قدر تھا کہ جو بات آپ بیان فرماتے وہ عام لوگوں کے فہم سے بہت بالا ہوتی۔ اسی لیے تاریخ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر قرآن کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا اللہ کے منشا کے خلاف اگر میں قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کروں تو بتاؤ کس زمین میں رہوں اور کس آسمان کے نیچے زندگی گزاروں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب آپ خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ نے جمع قرآن کا فریضہ سر انجام دیا جو آپ کی قرآن کریم سے محبت کی عکاسی کرتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قرآن کریم سے بے پناہ محبت تھی۔ قرآن کریم سے آپ کی محبت کا اندازہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس تحریر سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح اس کے دل میں قرآن کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے ایسی محبت اور کسی کے دل میں نہیں دیکھتا۔ جو قرآن کا عاشق ہے اس کی پیشانی میں آیات مبین کی محبت چمکتی ہے، اس کے دل میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نور ڈالے جاتے ہیں، پس وہ ان نوروں کے ساتھ قرآن کریم کے وہ حقائق دکھاتا ہے جو نہایت بعید اور پوشیدہ ہوتے ہیں، اور اس کی اکثر خوبیوں پر مجھے رشک آتا ہے۔ سامعین کرام، یہ دونوں وجود ایسے ہیں جن کے دل قرآن کریم کی محبت سے پر اور کلام الہی کے عاشق دکھائی دیتے ہیں۔ ہاں ایسے ہی وہ وجود ہیں جن کو آسمان پر عزت دی جائے گی، جس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک پہلو امام سے محبت سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر میرے سردار ہیں اور ہم سے سب سے بہتر ہیں، اور ہم سب لوگوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن شقیق سے روایت ہے
کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا